میں امام قائدار ولایت فرماتے جڑا بندہ ساری رات پہ کھلے دل نال درود بھیجے اس انسان دے رزق وچ کرامی کمی نہیں آندی مل کے درود پاک پڑھ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند صلوات پڑھیں اللہم حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مصطفیٰ جیسی پاک ہستیوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو مسلمان بنایا۔ بیزل کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدان کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ ہمیشہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی بیٹھک میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی بس میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو جتنا بڑا مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہ۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز جس طرح مجھے ٹائم دیا گیا پڑھنا ہے۔ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب مقصود الحسن جو یہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کبھی مجلس و شہن میں کسی کو کچھ کہا نہیں، جو جہاں بیٹھے ہوتے اپنی عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ منت کروں گا آل محمد کا سب سے چھوٹا سا نوکر تو جہاں بیٹھے ہیں مجھے خیرات دیجیے گا تاکہ اگلا سفر میرا آسان ہو جائے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں، اسی بات کا وزن کرنا ہے، مرشد آپ کی دعا سے اگلا سفر کرنا ہے۔ کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین۔ جس بندے کا میری بات کی سمجھ آئے مرشد دعا کیجیے گا۔ اسی بات سے مجھے پتہ چلنا ہے میں نے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے کتنا سننا ہے۔ پہلی بات کرنے لگا کائنات کا، جس بندے کو میری بات کی اردو کی سمجھ آئے وہ بندہ ضرور پڑھے۔ کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین۔ مرشد ضروری نہیں کہ میں ہاتھ مارا تو دات لما اسی خیرات نہیں دیوے تو میرا سفر رکھا۔ کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں کو کسی کا میرے ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگ میری طرف سے ہیں، ان کی طرف سے خیرات دوں گا جانے لگا۔ کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں۔ اور یہی کائنات کا انوکھا ترین بادشاہ ہے حسین، جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے، توجہ فرمائیں گے، جو اپنے دشمن کی، جس بندے کو میری بات کی سمجھ ہے وہ ضرور بولے، جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، اسے کائنات میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کیجئے گا، سبحان اللہ۔ آپ جی یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، خوبصورت ماحول بنا کے دینا ہے، مجھ سے سینئر ہے۔ جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے کائنات میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ملاؤں طاقت کے نشے میں آج کی آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ سے کہنے لگا میرے آگے بیعت کر۔ میری حاضری ہو گئی، میں جانے لگا، میرے آگے بیعت کر۔ آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، شاہی میرے پاس، بادشاہی میرے پاس۔ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے۔ حسین بادشاہ نے فرمایا تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے، علم کی بات کرنے کا آئی تھی۔ ملاؤں طاقت کے نشے میں آج یاد کرنا، مرشد حسین بادشاہ سے کہنے لگا میرے آگے بیعت کر۔ آپ کے میرے مرشد حسین بادشاہ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، شاہی میرے پاس، بادشاہی میرے پاس، عزت بیچنے والے میرے پاس، زمین بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، سامان بیچنے والے میرے پاس، عقیدہ بیچنے والے میرے پاس۔ یہ منبر حسین کے خلاف میں آتا ہے اور تم میں سے ہر اللہ زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہا جس گھر کا جو اللہ علی بادشاہ کے جھوٹی کا صدقہ میں جلتا ہے،
बेचने वाले मेरे पास। आप तेरे वाले मुर्शिद हुसैन बादशाह के चेहरे पे हल्का सा जलाल आया। आप तेरे वाले मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया और तुझे शर्म नहीं आती, इतना कुछ होने के बावजूद आंख फिर भी हुसैन से रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाथों को किसी का मिलने का मोहताज न करे। इन्हें ताक बोलो हैदरी। मेरी हाजिरी हो गई, मेरा भाई था, मेरे भाई ने हुक्म किया, हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया। चेहरों की ज़ियारत मेरे नसीब में थी, हो गई। लंबा पढ़ना मकसद नहीं है, लेकिन हाजिरी दे के आए हैं, एक हाजिरी जाके देनी है। हाजिरी हो गई, मेरा भाई था, भाई राजी रहे, बोले से अर्शों के वक्त लगाए। हर मजलिस हुसैन में कहता रहता हूँ, बड़ी दूर से आती है और देर से जाती है। आंसू मकसद है बुजुर्गों, बड़ी दूर से आती हैं और देर से जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं 25 मिनट पढ़ा ता मैं जाके टाइम की नज़ाकत है। मेरे भिराए मेरे भाई मौलाना वक्त चला गए। हर मजलिस हुसैन में कहता रहता हूँ, बड़ी दूर से आती हैं वो देर से जाती हैं, पहले आती हैं और बाद में जाती हैं। जब मजलिस हुसैन से फ्री होकर घर वापस जा रहे थे ना, पाक सैयदा दरवाजे में खड़ी होकर आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। आप मेरे उन बेटों को रोने आए हो जिन्हें आज तक बहने न रो सके। आप मेरे उन बेटों को रोने आए हो जिन्हें आज तक बहने न रो सके। अल्लाह ने कफन भिजवाया जबराइल को। जबराइल जी रब्बे जलील, ये कफन है, जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दो, तो इसके 5 टुकड़े कर दे, अपना रख ले, बतूल को दे दे, अली को दे दे, मौला हसन को 2 दे दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कफन के 5 टुकड़े किए, अपना रख लिया, बतूल को दे दिया, अली को दे दिया, मौला हसन को 2 दे दिए। बेटी बाबा के करीब आके, बाबा अल्लाह ने कफन भिजवाया है, आपने अपना रख लिया है, मुझे दे दिया है, अली को दे दिए, मौला हसन को 2 दे दिए। क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? चीख निकली आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह की। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने मौल बाबा के मुंह से ये जुमला सुना, सीने तत्हीर में आया, छोटा सा मामा उतार के सीने तत्हीर में फेंका, अपने आप से कह रहे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मुझे काफूल कोई नहीं देगा, मेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, मेरी कब्र बनाने वाला कोई नहीं होगा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मैंने भैया के करीब आ गई थी, भैया आप परेशान क्यों होते हैं? जिस दिन आपके पास कफन न हुआ मैं अपनी चादर दूंगी। वो चीख निकली आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह की। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया, मेरी बहन दुआ कर जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो।